پرانے زمانے میں ایک شہر تھا جہاں خوشبوؤں، میٹھے کی دکانوں اور بازاروں کی رونق سے فضا مہکتی تھی۔ بازار میں کافی چہل پہل رہتی تھی۔ اسی شہر کے ایک کونے میں ایک سادہ مگر ناسمجھ شخص رہتا تھا، ساگر حلوہ۔ ساگر دن رات محنت کرتا، مگر اس کے فیصلے ہمیشہ بے وقوفی سے بھرے ہوتے تھے۔ اس کی بیوی شانزے نہایت عقل مند، نرم دل اور وفادار عورت تھی۔ وہ اکثر ساگر سے کہتی کہ محنت اچھی ہے ساگر، مگر عقل بھی نعمت ہے۔ مگر ساگر ہر بار ہنس کر کہتا کہ اے شانزے، اللہ بڑا ہے، میری قسمت خود بولے گی۔ ایک دن شہر کے میناروں پر نقیبوہے نے اعلان کیا کہ بادشاہ سلامت نے ایک نیا قانون جاری کیا ہے، جس کے پاس سونا، چاندی یا دولت چھپی ہو، اگر وہ چھپائے گا تو اس کی ساری جائیداد ضبط کر لی جائے گی۔ لوگوں میں خوف پھیل گیا۔ ساگر کے پاس اگرچہ زیادہ کچھ نہ تھا، مگر اس نے اپنی بیوی کے زیورات چمچوں کے ڈبے میں چھپا دیے۔ شانزے نے کہا، یہ اچھا نہیں ہے ساگر، اگر بادشاہ کو پتہ چل گیا تو مصیبت میں پھنس جاؤ گے۔ مگر ساگر لاپرواہی سے بولا، ارے میں کون سا خزانہ چھپا رہا ہوں، یہ تو بس چند بالیاں ہیں۔ شہر میں بادشاہ کے جاسوس عام لوگوں کے روپ میں گھومتے تھے۔ ایک دن ایک بوڑھا فقیر ساگر کی دکان پر آیا۔ اس نے حلوہ کھایا اور خوش ہو کر بولا، واہ بھائی، ایسا مزہ تو بادشاہ کے باورچی خانے میں بھی نہیں۔ ساگر ہنسا اور بولا، تو بادشاہ کو میرا حلوہ چکھا دینا۔ فقیر نے آنکھوں میں چمک بھری اور بولا، بادشاہ کو میٹھا پسند ہے، مگر وہ دل کا سخت ہے، محتاط رہنا حلوہ۔ ساگر نے مذاق میں کہا، اگر بادشاہ میرے ہاتھ کا حلوہ کھا لے تو وہ بھی نرم دل ہو جائے۔ فقیر نے معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، تو پھر دعا کر تجھے دربار میں بلایا جائے۔ اگلے ہی دن شاہی سپاہی ساگر کی دکان پر آ دھمکے، حلوہ ساگر، بادشاہ سلامت نے تمہیں محل میں طلب کیا ہے۔ ساگر چونک گیا، مگر پھر اس نے سوچا، ارے کچھ نہیں ہوگا، میں میٹھا ساتھ لے جاؤں گا، بادشاہ کا دل بھی میٹھا ہو جائے گا۔ وہ بڑے فخر سے حلوے کی دیگچی اٹھا کر محل پہنچا۔ بادشاہ تخت پر بیٹھا تھا، اس کی آنکھوں میں غرور کی بجلیاں تھی۔ ساگر نے حلوہ پیش کیا۔ بادشاہ نے حلوے کا چمچ منہ میں ڈالا اور فوراً چہرہ بگاڑ لیا۔ یہ کیا ہے؟ نمک زیادہ ہے؟ ساگر نے ہکلاتے ہوئے کہا، حضور، میٹھے میں نمک ہو تو ذائقہ بڑھ جاتا ہے۔ بادشاہ کے چہرے پر غصہ طاری ہو گیا۔ وہ بولا، تم نے میرے ساتھ مذاق کیا، لے جاؤ اسے قید خانے میں۔ سپاہی ساگر کو قید خانے لے گئے۔ شانزے کو جب خبر ملی تو وہ تڑپ اٹھی۔ شانزے نے دوپٹے میں پرانے سکے لپیٹے، اپنے زیورات نکالے اور رات کے اندھیرے میں محل کی طرف نکل پڑی۔ دروازے پر پہنچ کر وہ روتی ہوئی بولی، مجھے بادشاہ سے ملنا ہے۔ پہلے تو پہرے داروں نے اسے روکا، مگر جب اس نے چند سکے دکھائے تو ایک سپاہی نرم پڑ گیا اور بولا، کل بادشاہ کے انصاف کا دن ہے، تمہیں موقع مل سکتا ہے۔ شانزے نے رات محل کے دروازے پر گزاری۔ صبح سورج طلوع ہوتے وہ بادشاہ کے سامنے پیش کی گئی۔ بادشاہ نے پوچھا، کون ہو تم؟ وہ بولی، میں غریب حلوہ ساگر کی بیوی شانزے ہوں۔ کیا چاہتی ہو تم؟ بادشاہ نے غرور سے پوچھا۔ مجھے انصاف چاہیے، شانزے نے جواب دیا۔ میرے شوہر سے غلطی ہوئی، مگر اس کی نیت صاف تھی۔ اگر آپ چاہیں تو میں وہی حلوہ بنا کر دکھا سکتی ہوں۔ بادشاہ نے دلچسپی سے کہا، اچھا، دیکھتے ہیں تم کیا کمال کرتی ہو۔ شانزے نے محل کے باورچی خانے میں جا کر حلوہ بنانا شروع کیا، مگر اس نے چینی کے بجائے شہد استعمال کیا اور خوشبو کے لیے حلوے میں زعفران ملایا۔ جیسے ہی حلوہ تیار ہوا، سارے محل میں خوشبو پھیل گئی۔ بادشاہ کے وزراء حیران رہ گئے۔ جب پیالہ تخت کے سامنے رکھا گیا تو بادشاہ نے پہلا نوالہ لیا۔
اور اس کا چہرہ نرم پڑ گیا۔ وہ تحمل سے بولا، یہ کس نے بنایا؟ وزیر بولے، حضور یہ غریب حلوہ ساگر کی بیوی شانزے نے بنایا ہے۔ بادشاہ نے مسکرا کر شانزے سے کہا، کمال ہے، مگر تم نے ایسا کیسے کیا؟ شانزے نے ادب سے جواب دیا، حضور، میٹھا دل سے بنتا ہے، ہاتھ سے نہیں۔ اگر دل سخت ہو تو شہد بھی کڑوا لگتا ہے۔ یہ سن کر دربار میں سناٹا چھا گیا۔ بادشاہ کچھ لمحے خاموش رہا، پھر بولا، تمہارے الفاظ نے میرے دل پر ضرب لگائی ہے۔ یہ عورت، جاؤ، تمہارا شوہر آزاد ہے۔ ساگر کو جب قید خانے سے نکالا گیا تو وہ کمزور، تھکا ہوا مگر حیران تھا۔ شانزے نے آنکھوں میں آنسو لیے مسکرا کر کہا، دیکھا ساگر، عقل کبھی بے وقوفی سے نہیں ہارتی۔ بادشاہ نے دونوں کو دربار میں بلا کر کہا، تمہاری وفاداری اور عقل نے میرا دل بدل دیا ہے۔ آج سے تم میرے شاہی باورچی خانے کے نگران ہو۔ مگر یاد رکھنا، میٹھا بنانا آسان ہے، مگر دل میٹھا رکھنا مشکل ہے۔ کچھ مہینوں بعد ساگر اور شانزے محل کے باورچی خانے میں مل کر کام کرنے لگے۔ ساگر بدل چکا تھا۔ اب وہ ہر نوالے کے ساتھ شکر ادا کرتا اور کہتا، شانزے، اگر تاب نہ ہوتی تو میں ہمیشہ قید میں رہتا، دل کی بھی اور جسم کی بھی۔ شانزے مسکرا کر جواب دیتی، جب نیت سچی ہو تو عقل خود راستہ دکھاتی۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ عورت کی عقل اور حوصلہ کبھی کبھار مرد کی طاقت سے زیادہ کارآمد ثابت ہوتا ہے۔ سخت دل بادشاہ بھی نرمی سے بدل سکتا ہے اگر کوئی سچ دل سے بولے، اور سب سے بڑھ کر نیت اگر سچی ہو تو قسمت خود میٹھا ذائقہ دے دیتی ہے۔